آپ کی نماز، میرا اللہ کہتا ہے وہ نماز نہیں جو میری رب کی نماز ہے۔ آپ کلمہ پڑھ لیں، کلمے کا پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اگر دوسرا حصہ آپ نہیں پڑھ رہے تو کلمہ نامکمل ہے اور کلمے کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک کہ کلمے کا دوسرا حصہ نہیں ملے گا۔ درود کے ساتھ محبتیں ہیں مومن کی، عبادتوں کا سلسلہ ہے مومن کا۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جن کو مقام صرف درود سے ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ عام سا آدمی، کوئی بڑا عبادت گزار، کوئی بڑا تسبیح پڑھنے والا، کوئی بہت بڑا کوئی نہیں تھا اس کا مقام مرتبہ، اور اس کو دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور بخشش کا اعلیٰ سامان ہے اور بہت زیادہ مطمئن ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تیری اس عمل کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرے اس عمل کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے اس عمل کی کہ میں ایک اللہ والوں کی محفل میں تھا، میں نے درود پڑھا، اور میرے درود پڑھنے پہ ساری اہل محفل نے درود پڑھا، اور ان میں کوئی ایسا مقبول بندہ تھا جس کا قبول ہوا تو میرا بھی قبول ہوا، اور اس کی قبولیت پہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اللہ سارے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ بس میری اس وجہ سے بخشش ہو، میری اسی وجہ سے بخشش ہو۔ کتنا عجیب عمل ہے۔ کچھ لوگوں کو فاقہ آ گیا، فقر آ گیا، غربت آ گئی، تنگدستی آ گئی، تو وہ اللہ سے مانگ رہے تھے کہ اللہ کو غیب سے ہماری مدد کرو۔ ان میں سے ایک کو خواب آیا، اور خواب میں فرمایا گیا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کے کہو کہ نشانی یہ ہے کہ تو روزانہ 1000 دفعہ درود پاک پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، پھر سوتا ہے۔ گزشتہ رات تو نے 700 دفعہ پڑھا تھا اور تجھے نیند آ گئی تھی، اور پھر تو نیند سے اٹھ کے تو نے 300 دفعہ پڑھ کے پورا کیا تھا، لہذا وہ بندے تیرے ذمے ہیں، ان کی کفالت کر۔ وہ وزیر تھا، اس تک وہ بات پہنچائی گئی، کہنے لگا نشانی تو بس یہ واقعی ایسی ہے، اور اس کا تو میرا کسی گھر والوں کو کسی کو خبر ہی نہیں، یقیناً یہ سچی نشانی ہے، اور اللہ پاک نے ان مساکین کی ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ اور اس کو جو خوشی ہوئی، ایک تھیلی دی اس بات کی، یہ تھیلی اشرفیوں کی ہے، اس بات کی کہ آپ کی مدد کا حکم ملا، اور یہ اگلی تھیلی اس بات کی خوشخبری ہے کہ آقا کی بارگاہ میں میرا درود پہنچ رہا ہے۔ یہ اس کی خوشخبری ہے کہ میرا درود قبول ہے۔ کوئی بھی عبادت کرے اس کے لیے اخلاص لازم ہے، اگر عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن درود پاک کے بارے میں یہاں تک آیا ہے کہ درود واحد عبادت ہے، اگر اس میں اخلاص نہ بھی ہو، حتیٰ کہ خدا نہ خواستہ دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے۔ لیکن مومن ہمیشہ اخلاص کی کوشش کرتا ہے، اگر دکھاوا بھی ہو تو بھی قبول ہے۔